حلف فضول حافظ بیاقی ابو سعد مالنی ابو احمد بن عدی الحافظ بن علی بن حشام خواف ابو عبد الرحمن بن اسحاق سے اسماعیل بن علیہ عبد الرحمن بن اسحاق زہری محمد بن جبیر بن متم جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں متیبین کہ حلف میں اپنے چچاؤں کے ہمراہ حاضر تھا، اگر مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی ملے تو میں اس کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت عبد الرحمن بن اسحاق سے اسماعیل بن علیہ کے علاوہ بشر بن مفضل بھی بیان کرتے ہیں۔ ابو نصر بن قتادہ، ابو عمرو بن مطر، ابو بکر بن احمد بن داؤد سمنانی مولمدی، ابو وانا عمر بن ابی سلمہ، ابو سلمہ ابو حرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں حلف متیبین کے علاوہ قریش کے کسی معاہدہ میں شامل نہ تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلہ میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو پھر بھی میں اس کو نہ توڑوں۔ متیبین کی وجہ تسمیہ ہاشم امیہ زہرہ اور مخزوم قبائل کو متیبین کہتے ہیں۔ امام بیاقی کہتے ہیں یہ تفسیر اوچر حدیث میں اس طرح مروی ہے، معلوم نہیں یہ اضافہ کس نے کیا ہے۔ بعض سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں مذکور متیبین سے مراد حلف فضول ہے، کیونکہ حلف متیبین کے وقت رسول اللہ نہ تھے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں واقعی یہ درست ہے کہ قریش نے قس کی وفات کے بعد حلف اٹھایا تھا، اور ایک تنازع اس وجہ سے بپا ہوا تھا کہ قس نے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سقائے کا رفع دے لوا ندوہ اور حجابہ سب منصب عطا کر دیے تھے، بدوجہ عبد مناف کی اولاد نے نزاع پیدا کیا اور فریقین کے ہمراہ قریشی قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے حزب اور گروہ کے ساتھ تعاون کرنے کی قسم اٹھائی تھی۔ چنانچہ اولاد عبد مناف نے ایک پیالے میں خوشبو ڈال کر اس میں ہاتھ ڈبو کر باہمی تعاون پر قسم اٹھائی، اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کے کونوں اور گوشوں کو چھوا، اسی وجہ سے ان کا نام متیبین پڑ گیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہ عرب کا قدیم دستور تھا۔ لیکن یہاں حلف متیبین سے مراد حلف فضول ہے جو عبداللہ بن جدوان کے گھر منعقد ہوا تھا، جیسے کہ حمیدی سفیان بن انا عبداللہ محمد عبد الرحمن پسران ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں عبداللہ بن جدوان کے گھر میں منعقد ہے معاہدہ میں شامل تھا، اگر اب بھی اسلامی دور میں مجھے اس قسم کے معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں فوراً قبول کر لوں۔ اس بات پر معاہدہ قائم ہوا تھا کہ منافع اس کے حقدار کو دیا جائے اور ظالم مظلوم پر برداشت نہ کیا جائے گا، اور ستم رسیدہ پر غالب نہ ہوگا۔ یہ حلف فضول ذی-قعدہ میں حرب فجار کے 4 ماہ بعد بست سے 20 سال میں منعقد ہوا تھا، کیونکہ اس سال حرب فجار شعبان میں لڑی گئی تھی۔ حلف فضول عرب میں ایک نہایت مقدس اور پاکیزہ معاہدہ تھا۔ اس کے پہلے پانی اور محرک زبیر بن عبد المطلب تھے۔ یہ معاہدہ اس وجہ سے معرض وجود میں آیا کہ ایک زبید چھوٹی مکہ میں سامان تجارت لایا، وہ آس بن وائل نے خرید لیا اور قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے اسلف عبدالدار مخزوم سہم اور عدی بن کعب کے پاس فریاد کی، انہوں نے آس بن وائل کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو ڈانٹ دیا۔ جب زبیدی مایوس ہو گیا تو طلوع آفتاب کے وقت اس نے کو ابی قیس پر چڑھ کر یہ اشعار کہے، اس وقت قریش قبا کے گردو نوا محفلوں میں براجمان تھے، اے الفہر اجنبی بے سہارے مظلوم کی مدد کرو، اس کا سرمایہ مکہ میں ہے، اور اس پراگندہ حال محرم کی جس نے عمرہ ادا نہیں کیا، اے لوگوں مدد کرو جو حجر اسود اور حتیم کے درمیان جلوہ افروز ہو، بے شک حرام معزز و محترم کا محافظ ہے، بدکار اور غدار کی عزت کا محافظ نہیں۔ یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب نے کہا یہ رائے گا نہ ہوگا، چنانچہ ہاشم زہرہ اور تیم بن مرہ، یہ 3 خاندان عبداللہ بن جدوان کے مکان پر جمع ہوئے، اس نے کھانے کا اہتمام کیا، اور ماہ حرام ذی-قعدہ میں سب نے یہ حلف اٹھایا اور پختہ معاہدہ کیا کہ واللہ ہم سب مظلوم کے ساتھ ایک جماعت میں متحد ہوں گے ظالم کے خلاف، یہاں تک کہ وہ اس کا حق اور مطالبہ پورا کر دے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک سمندر کا پانی ایک ٹکڑے کو نہ تر کرے، اور جب تک کو شہر اور جزاک اپنے مقام پر قائم نہر ہے، مواقع روزگار ہر ایک کو یکساں میسر ہوں گے۔ چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا کہ انہوں نے ایک افضل کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پھر آس بن وائل سے زبیدی کا سامان چھین کر اس کے حوالے کر دیا، اور زبیر بن عبد المطلب نے ان اشعار میں کہا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ ظالموں کے خلاف ایک معاہدہ قائم کریں گے، اگرچہ ہم ایک گھر میں چند لوگ ہوں۔ ہم نے اس معاہدہ کو فضول کا نام دیا ہے۔ جب ہم نے معاہدہ منعقد کیا، اس کی وجہ سے مقامی کی بنسبت اجنبی توانا و طاقتور ہو گیا۔ بیت اللہ کے اطراف و نوا میں سب جانتے ہیں کہ ہم ظلم وجور کو ناپسند کرتے ہیں، ہم ہر فضحت و رسوائی کے کام سے روکیں گے۔ نیز زبیر نے یہ اشعار بھی کہے۔
معاہدہ حلف الفضول منعقد کرنے والوں نے حلف اٹھایا کہ مکہ میں ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس معاہدہ پر سب نے پختہ عہد کیا، اس وجہ سے مقامی اور بیرونی سب یکساں طور پر محفوظ ہیں۔ تول کا اغوا اور حلف الفضول والوں کی مدد۔ غریب الحدیث بیش از قاسم بن سبت مذکور ہے کہ ایک خسماؤ اپنی خوبصورت بیٹی قتول کے ہمراہ مکہ میں حج عمرہ کی غرض سے آیا تو نبیہ بن حجاج نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا تو مینے لوگوں سے مدد طلب کی۔ کسی نے کہا کہ حلف فضول کے شرکا سے مدد حاصل کرو، چنانچہ اس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے حلف فضول منعقد کرنے وال، میری مدد کرو۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے لوگ ہاتھوں میں تلوار اٹھائے چلے آئے اور وہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہم ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ تو خسماؤں نے بتایا کہ نبیہ نے میری بیٹی اغوا کر لی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے مکان پر گئے۔ جب وہ اندر سے نکلا تو سب نے کہا، لڑکی لاؤ، تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا معاہدہ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، بسر و چشم، لیکن مجھے ایک رات کی اجازت دی دو۔ تو انہوں نے کہا، واللہ بالکل نہیں، تم رات کی بات کرتے ہو، ہم تو معمولی وقفہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ نبیہ نے یہ اشعار کہتے ہوئے وہ لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ میرے احباب چلے گئے اور میں نے قول کو تحفہ نہیں دیا اور نہ عمدہ طریق سے الوداع کہا۔ میں نے دیکھ لیا جب حلف فضول والوں نے اس کی حفاظت کا عزم کر لیا، میں بھی خود کو ان سے خائف نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سوک زن نہ کر کے جب شام کے وقت قافلہ روانہ ہوا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے نزدیک ہیچ ہو گئے ہو۔ حلف الفضول کی ایک اور وجہ تسمیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بنو جرہم کے معاہدہ حلف الفضول کی طرح تھا۔ اس معاہدہ کے بانی بقول قطبہ 3 معزز جرہمی تھے، جن کے نام 1 فضل بن فضالہ، 2 فضل بن وداع، 3 فضل بن حارث ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام 1 فضل بن شرع علیہ السلام، 2 فضل بن بزا علیہ السلام اور 3 فضل بن قضا علیہ السلام ہیں۔ سہیلی نے یہ بیان کیا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ قبائل قریش نے ایک معاہدہ کی تحریک پیش کی اور وہ ابن جدوان کے شرف و بزرگی اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کے مکان پر جمع ہوئے۔ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی اسد بن عبدالعز، زہرہ بن کلاب اور 3 بن مرہ نے آپس میں یہ پختہ عہد کیا کہ وہ مکہ میں مقامی اور بیرونی ہر مظلوم کی نصرت و مدد کریں گے، ظالم کے خلاف ہوں گے اور مظلوم کی سرپرستی کریں گے۔ چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کو حلف الفضول کا نام دیا۔ معاہدہ کی اہمیت۔ ابن اسحاق، محمد بن زید بن مہاجر قنفذ تیمی، طلحہ بن عبداللہ بن عف زہری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابن جدوان کے مکان میں ایک ایسے باوقار معاہدے میں شرکت کی ہے کہ وہ مجھے سرخ ہونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس قسم کا معاہدہ اور اسلام میں بھی پیش کیا جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ حضرت حسین کا حق اور ولید کا انکار۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حسین اور امیر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان از جانب امیر معاویہ کے درمیان ذی مروہ میں ایک زمین کا تنازع تھا۔ ولید امارت و حکومت کی وجہ سے ظالمانہ کاروائی کر رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا، میں حلفہ کہتا ہوں کہ تو میرا حق مجھے دے دے گا، میں تلوار اٹھائے مسجد نبوی میں چلا آؤں گا اور حلف فضول کا اعلان کر دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر، جو اتفاقاً اس مجلس میں موجود تھے، نے کہا، واللہ اگر اس نے حلف فضول کی دعوت دی تو میں بھی تلوار لیے اس کے ساتھ ہو نونغونہ کا حق مل جائے گا۔ آموت یہ بات مسور بن مخرمہ زہری اور عبد الرحمن بن عثمان بن عبید اللہ تیمی نے سنی تو انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا۔ جب اس صورت حال کا علم ولید امیر مدینہ کو ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق دے کر راضی کر دیا۔